اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کی قیادت شیخ الحدیث مولانا محب النبی صاحب اور قابل قدر بلال میر صاحب، جناب چودھری ابو بکر صاحب، جمعیت طلباء اسلام کے سابقہ مرکزی صدر برادر محترم حافظ نصیر احمد احرار صاحب، حافظ عبدالرحمن صاحب، یہاں اس تحصیل کے ذمہ دار ساتھی اور آج کے اس سیمینار میں شریک علماء کرام، جمعیت علماء اسلام اور جمعیت طلباء اسلام کے دوستوں، آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے اس قسم کی پروگراموں میں شرکت کی دعوت دے کر عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی سیر کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داروں نے آج کے اس سیمینار اور اس نشست کا بنیادی مقصد اور ایجنڈا تفصیل سے بتا دیا۔ میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج دنیا کی اور پاکستان کی طاقتور طبقے کی کوشش یہ ہے، وہ طاقتور طبقہ جو حکومت کے بلبوتے پہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہیں یا دولت کے بلبوتے پہ یا قومیت اور خاندانی نسب اور شرافت کے بلبوتے پہ کوشش ان طبقات کی ہے، اس طاقتور طبقے کی، اور یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے ماضی کی کہ ہمیشہ انبیاء کرام کی راستے کی روک یہی طاقتور طبقہ رہا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سارے علماء کرام ہیں یا علماء کرام سے عقیدت اور محبت رکھنے والے حضرات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ فرعون اور ان کے ساتھیوں اور ان کے چودھریوں کے پاس، ان کے گماشتوں اور ان کے چیلوں کے پاس، کہ میں ایک عام آدمی نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے ایک بھیجا ہوا رسول ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ پیغام پہنچا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ پیغام پہنچا دیا۔ یہ کس کو؟ اس زمانے کے طاقتور کو۔ اس کو آپ مصر کی ملکی اور ریاستی سطح پر آج کی زبان میں اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، آج کی زبان میں اس کو ٹرمپ بھی کہہ سکتے ہیں، آج کی زبان میں
آپ اس کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طاقتور کے پاس موسیٰ علیہ السلام جاتا ہے اور پیغام یہ دیتا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، کوئی عام آدمی نہیں۔ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے یہی حربے استعمال کیے جو آج مذہبی طبقے، دینی طبقے، مدارس اور اسلام پسند طبقوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے قوم کو بلایا، قوم کے بڑوں کو بلایا، اپنے گماشتوں، جھیلوں، آج کی زبان میں خوانین، نوابوں، وڈیرے، چھوٹوں کو بلایا، قومی سربراہوں کو بلایا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قوم آ گئی۔ قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا انہوں نے؟ ایک دو سوال کیے ان سے۔ یا قوم علیس لی ملک مصر، یہ مصر کی ملکیت، بادشاہت، حاکمیت یہ کس کی؟ جواب ہاں میں یہ آپ کی۔ کیا ان کے گماشتے اور ان کے چیلے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے دم ہلاتے ہوئے انکار کر سکتا ہے؟ ہاں، جسے آج بین الاقوامی سطح پر 200 ممالک امریکہ اور 5 ممالک کے سامنے دم ہلاتے ہوئے انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیا آج ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور طبقے کے سامنے دم ہلانے والی سیاسی قوتیں انکار کر سکتی؟ نہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا، حاکمیت، ملکیت، بادشاہت، حکومت آپ کی ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، پوچھا گیا قوم سے کہ اس ملک کی وسائل کی ملکیت کس کا ہے؟ زمین کے اندر ہو یا زمین کے اوپر ہو، یہ وسائل کس کی ہے؟ یہ ملکیت کس کی ہے؟ جواب یہی ہوگا کہ صاحب یہ آپ ہے۔ افلا تبصرون، تم نہیں دیکھ رہے یہ منظر یہ کس کے ہیں؟ تو جب حکومت بھی میری ہے، وسائل اور دولت بھی میری ہے، تم قوم اور قوم کے سربراہان بھی میری پشت پر کھڑی ہے، لہذا دولت کی طاقت بھی میری، حکومت کی طاقت بھی میری، قومی اور نسب کی طاقت بھی میری، یہ ساری میری پشت پر کھڑی ہے۔ تاثر قوم کو یہ دے رہا ہے کہ پھر اس قیادت کا مستحق میں ہوں یا یہ خوار غریب موسیٰ ہے؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔ اس قوم کی قیادت کرنے کا مستحق کون ہے؟ پھر میں ہوں، کیونکہ قیادت کا پیمانہ اور معیار یہ چیزیں ہیں، یہ وہ نتائج ہے، یہ وہ بین السطور نتائج ہے جو زبان قال نہیں، زبان حال سے تم اخذ کر سکتے ہو، جس کا مقصد یہ ہے کہ اقتدار اور قیادت کے لیے پیمانہ اور کرائٹیریا اور میرٹ، حکومت، دولت اور قومی طاقت اور نسب، وہ سارے میرے پاس ہیں۔ تو جب یہ ہے پھر آپ فیصلہ کریں، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، آپ کے لیے میں بہتر ہوں باعث قیادت، یا یہ خوار موسیٰ بہتر ہے؟ اور اتنا خوار اور عاجز، بے بس اور لاچار ہے، نعوذ باللہ، اتنا خوار، بے بس، مجبور اور لاچار ہے، ولا یکاد یبین،
کہ کسی کو سمجھا نہیں سکتا، نہ کوئی بلاغت، نہ کوئی فصاحت، نہ قوت گویائی. یہ کہتے ہیں کہ اصل قائد میں ہوں، رسول میں ہوں، آپ کے پاس ہے کیا؟ آج بین الاقوامی طاقتور طبقہ اور پاکستان کا طاقتور طبقہ کی رائے ہمارے بارے میں یہی ہے یا نہیں؟ اسلام پسند سیاسی قوتوں، مذہبی طبقات کے بارے میں یہی رائے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. ایک وفاقی وزیر کہتے ہیں آپ کی داڑھی اور آپ کی پگڑی اور آپ کی تہذیب کی تضحیق کرتے ہوئے، مذاق اور تمسخر اڑاتے ہوئے کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ پاکستان کے لیے ان لوگوں نے کوئی قربانی نہیں دی ہے. پاکستان اگر بنایا ہے یہ تو 3 پیس سوٹ والوں نے بنایا ہے، یہ تو برگر کھانے والوں نے بنایا ہے، یہ تو بہت خوبصورت محفل سجانے والوں نے بنایا ہے. مختلف ڈیفینیشن اور تشریحات کرتے ہوئے تو پھر آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے آپ کو. آپ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہیں ان کے مطابق. آپ اس سیاست میں، آج کی سیاست میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے لیے. جب آپ کی تضحیق اڑاتے ہیں، آپ کی تمسخر اڑاتے ہیں، آپ کی بے توقیری اور تذلیل کرتے ہیں، اور وہ لوگ کرتے ہیں کہ مدینے کی ریاست کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں جن کو درود پڑھنا نہیں آتا، جن کو دعائے قنوت پڑھنا نہیں آتا، جن کو سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتا. ان کا ایک وزیر ہے کل وہ سورۃ الفلق پڑھتا تھا، ومن شر التفاسات فی العقد، من شر النفاسات فی العقد کہتے ہیں من شر التفاسات فی العقد. جب آپ کا اسلامی اور دینی حوالے سے آپ کا کلبر یہ ہے، تم مجھے مدینے کی ریاست بنا کے دے سکتے ہو. اور پھر اس وقت اس زمانے کے طاقتور طبقے فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کی شان، اور اس کے بارے میں اور کیا، ان کے چیلے، ان کے گماشتے، ان کے غلام یہ گئے فرعون، اور کیا پیغام لے کے گئے؟ اتذر موسیٰ وقومہ، تم نے موسیٰ اور ان کی ساتھیوں کو کھلی چھوٹ دی ہے، جو کچھ بولنا چاہے وہ بول سکتے. فرعون کے بات ہے جیسے آج کے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پاکستان کے 200 ممالک ڈگڈگی بجاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مولوی کو روکو، اسلامی انتہا پسندی کا راستہ روکو. ٹرمپ اور مودی ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہ ہم نے اسلامک ٹیررزم کے خلاف لڑنا ہوگا. ان مدارس کا کوئی علاج کرو. آج پوری دنیا اس بات پر متفق ہے، بشمول 60 مسلم ممالک کے، بشمول 60 مسلم ممالک کے، یہ ہے وہ 200 چیزیں جو آج بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اٹھتے لیتے ہوئے آپ کے خلاف سفارا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یا تو
طاقت حکمرانی ہے یا دنیا کے وسائل پر قبضہ ان کا، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ گئے فرعون کے پاس اس زمانے کے طاقتور کے پاس کھلی چھوٹ دی ہے تم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو۔ قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه، تم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اجازت کیوں دیا؟ ان کا راستہ روکو۔ جرم کیا؟ جرم کیا موسیٰ کا اور ان کے ساتھیوں کا؟ جرم وہی ہے جو آج آپ کا جرم ہے۔ جرم وہی ہے جو آج بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی نگاہ میں مولوی کا جو جرم ہے وہی جرم موسیٰ کا تھا۔ جو جرم موسیٰ کا تھا وہ جرم آپ کا ہے۔ اسی جرم کے نشانے میں تمہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ جرم کیا تھا؟ لیفسدوا فی الارض، یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں زمین میں، فساد پھیلا رہا ہے۔ کیا فساد دہشت گردی ہے یا نہیں؟ فساد دہشت گردی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھی شرپسند عناصر، یہ انتہا پسند عناصر ہے آج کی زبان میں، یہ دہشت گرد ہے آج کی زبان میں۔ لیفسدوا فی الارض، یہ زمین میں فساد ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا فیصلہ کر چکے، آپ کو انتہا پسند کہتے ہیں، آپ کو شدت پسند کہتے ہیں، آپ کو دہشت گردی کے ساتھ نتی کرتے ہیں۔ یہ کوشش ہے۔ میں زیادہ ماضی بعید میں نہیں جاتا۔ دلیل اس نے فیصلہ کیا کیا؟ فرعون نے جب ان کا مدعا سنا تو کیا کہا؟ سنقتل ابناءهم، فوراً فیصلہ سنایا قتل کرنے کی ان سب کو۔ کیوں؟ اب دلیل سے، دلیل کیا ہے آپ کا؟ کوئی محکمہ، کوئی عدالت، کوئی انصاف کے تقاضے، سب کو نظر انداز کر کے کہا انا فوقهم قاہر، میں حاکم ہوں، میں قاہر ہوں، طاقتور ہوں۔ وہی چیز کو آج بھی یہی چیز ہے آپ کے بارے میں۔ آج آپ کی جمعیت علماء اسلام کا زیر تنظیم ہے انصار الاسلام، اس کو بین کیا جاتا ہے، اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حکومت کا منصوبہ ہے۔ کیوں؟ ڈنڈا بردار تنظیم، مسلح فورس، یہ تو انتہا پسند ہے، یہ تو ریاست کے خلاف ہے۔ ڈنڈا بردار فورس استعمال ہو رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے۔ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو مذہب کے نام پر ریاست کے ساتھ لڑواتے ہیں، تصادم کا راستہ اپنائے ہوئے، یہ تو انتہا پسندی ہے۔ یہ ان کی زبان جو آپ کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اور آپ کو جا کے RSS سے ملاتے ہیں، اس تنظیم کے ساتھ آپ کو نتی کرتے ہیں جو تنظیم نریندر مودی نے بنایا انڈیا میں۔ کہ آپ اور RSS میں کیا فرق ہے؟ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ میں نے مدینے کی ریاست قائم کرنا ہے، مدینے کی ریاست۔ اس میں 3 سوال کرتا ہوں، اس کا جواب نہ اس کا وزیر دے سکتا، اس کا جواب نہ اس کا وزیر اعظم دے سکتا، اس کا جواب نہ اس کا سینیٹر اور اس کا MLA دے سکتا ہے، اس کا جواب ان کا سہولت کار بھی نہیں دے سکتا، جس نے ان کو لا کے بٹھایا وہ بھی نہیں دے سکتا۔ آپ مجھے RSS سے نتی کرتے ہیں۔ آپ نے جب امریکہ میں کہا کہ ایبٹ آباد میں اسامہ کے آپریشن کے خلاف اسامہ کی موجودگی کی اطلاع CIA کو کس نے دی؟
تم نے امریکہ میں انٹرویو دیتے ہوئے تم نے کہا کہ یہ اطلاع پاکستان کی ISI نے دی. کیا یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک مقدس انٹیلیجنس ادارے کے خلاف چارج شیٹ نہیں ہے؟ اس زمانے میں تو انہوں نے ایبٹ آباد کمیشن میں یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں علم ہی نہیں تھا. تم کہتے ہیں کہ مخبری اس نے کی. ان کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس میں دو بڑوں نے معافی دے لی اور اعتراف بھی کیا کہ ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ جہاز کیسے آئے, آپریشن کیسے کیا, اس نے ہمارے ریڈار میں کام ہی چھوڑ دیا. اور تم وہاں چارج شیٹ جاری کر کے اس کے خلاف کہتے ہیں کہ مخبری اس ادارے میں. پھر آپ اور نریندر مودی میں کیا ہے؟ وہ بھی یہی کیا ہے. آپ اور ٹرمپ میں کیا فرق ہے؟ آپ اور اوباما میں کیا فرق ہے؟ آپ اور CIA میں کیا فرق ہے؟ آپ نے ابھی کہا, ابھی جب آپ امریکہ گئے انٹرویو دیتے ہوئے تم نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے القاعدہ کو ٹریننگ دی. کہا یا نہیں کہا؟ اس کی پارٹی کا ایک ذمہ دار بھی اس بیان کو اون نہیں کرتا. یہ چارج شیٹ نہیں ہے فوج کے خلاف کہ القاعدہ آپ نے ٹرین کی ہے, اور یہی زبان مودی کا بھی ہے. تو پھر آپ اور مودی بائی بائی یہ نعرہ لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ آپ نے کہا ایران کی سرزمین پہ کھڑے ہو کہ ایران میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا خطہ استعمال ہو رہا ہے. تم نے کہا آپ مجھے اور میری ماتر تنظیم کو RSS کے ساتھ ملاتے. تمہاری روش اور تمہاری بیانات یہ ثابت کر رہا ہے کہ اصل RSS اور نریندر مودی کا بھائی تم, ہم نہیں ہیں. اس کا جواب خدا وہ نہیں دے سکتے اس کا جواب. لیکن جس نے ان کو لا کے مسلط پہ بٹھایا ہے انہوں نے بھی شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کی. اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا, قطعاً نہیں چلے گی اس طرح یہ ملک. ہم اس ملک میں رہے یا نہیں رہے یہ ملک نہیں چلے گی. آپ مجھے اس ملک کا شہری نہیں سمجھتے؟ مدرسے کے بچوں کو استعمال کر رہے ہو تو آپ کو مدرسوں کے لیے بہت بڑا درد ہے, بہت بڑی ہمدردی ہے. آپ یہ بتاؤ قوم کو, مدارس والوں کو یہ بتاؤ, اندر کی چھپی ہوئی بات بتاؤ کہ FATF نے آپ کو شرط رکھا ہے کہ مدارس کے خلاف کارروائی کرو. تمہارا جواب کیا ہے یہ بتاؤ. تم نے ہاں کیا ہے یا نہیں کیا؟ تم نے ہاں کیا ہے, تم نے کیا ہے. FATF نے تم کو کہا کہ تحفظ ختم نبوت کا قانون ختم کرو, آئین سے نکال دو. FATF اور امریکہ نے تمہیں کہا کہ انسداد توہین رسالت کا قانون ختم کرو. کیوں؟ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, انسانی حقوق کے خلاف. اور اگر جھوٹ بولتے ہو, مدینے کی ریاست میں مسیلمہ کذاب کی سزا کیا؟ سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے. تم نے آسیہ جیسے خاتون کو پروٹیکشن اور تحفظ دے کر ان کو باہر بھجوا دیا. یہ میں نہیں کہتا, خطن میں نہیں کہتا. آپ نے اگست میں امریکہ میں ایک انٹرنیشنل خبر رسائی ایجنسی کو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان انٹرویو دیتے ہوئے مغرب اور یورپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے تم نے کہا کہ میری حکومت ماضی کی حکومتوں سے بہتر ہے.
کیوں میں اقلیتوں کو حقوق دینے میں ایڈوانس ہوں؟ کیا حقوق دیا تم نے؟ آسیہ کی رہائی میں نے اور میری حکومت نے مدد کی، میں نے اور میری حکومت نے مدد کی، ان کو تحفظ دیا۔ جو لوگ ان کے خلاف روڈوں پہ نکلے تھے ان کو میں نے جیل میں اندر کیا، کہا یا نہیں کہا؟ پھر تم کیسے بری شمار؟ تم نے میاں عطر کو اقتصادی کونسل میں کیوں نوٹیفائی کیا؟ تم نے سینٹ میں، تمہارے وفاقی وزیر نے سینٹ میں انسداد توہین رسالت کے قانون کو غیر مؤثر اور ختم کرنے کے لیے ترمیم لایا۔ تمہارے رکن پارلیمنٹ نے، خاتون نے پارلیمنٹ میں 72 سال میں پہلی دفعہ کھڑی ہو کے وہ کہہ رہی ہے کہ بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کرے اور اسرائیل کو تسلیم کرے، پھر امن آئے گا۔ یہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان کی ساتھ یہ حکومت، یہ موجودہ حکومت پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ پاکستان کی بقا کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ شاعر اسلام کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ یونٹی اور وحدت کے خلاف بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے اسلام کو متنازع بنا دیا، انہوں نے ختم نبوت کے قانون کو متنازع بنا دیا، انہوں نے انسداد توہین رسالت کے قانون کو متنازع بنا دیا، انہوں نے قائدانی غیر مسلم ہونے کے فیصلے کو متنازع بنا دیا، انہوں نے بیت المقدس کو متنازع بنا دیا، انہوں نے اس ملک کی تہذیب، کلچر اور ثقافت کو متنازع بنا دیا۔ لہذا آپ کی بقا اس ملک کی نظریاتی تشخص کو ختم کرنے کے لیے ایک نحوست ہے۔ آپ کی بقا اور آپ کی حکمرانی اس ملک کی استحکام کے لیے خطرہ ہے، اس لیے آپ کو جانا ہے انشاءاللہ۔ آپ کو حکومت آرام کرنے اور سکون کے ساتھ کرنے نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں پھر ہمیشہ یہ ہوا ہے، تم کو سیاست سے اور پارلیمنٹ سے دور رکھنے کے لیے دینی تنظیمیں وقتاً فوقتاً بنائی گئی۔ تاریخ آپ کے سامنے، آپ کو توڑنے کے لیے، آپ کی سیاسی قوت کو ختم کرنے کے لیے۔ آج کل وہ دینی اور سیاسی قوتیں کہاں ہیں؟ کہیں یار نام سنائی دے رہا ہے؟ ہاں، اور کھڑے کہاں ہیں وہ؟ یعنی کٹھ پتلی کے ساتھ کھڑے، مختلف ناموں کے ساتھ۔ جنرل ضیاء کے زمانے میں مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد قیادت مولانا صاحب نے سنبھالی۔ جنرل ضیاء کو جن علماء نے امیر المومنین ڈکلیئر کیا تھا، کچھ وہ زندہ ہے کچھ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ بڑے بڑے علماء تھے نا، بڑے بڑے نام تھے، معروف اور مشہور اور ممتاز علماء، اس کا ایک حلقہ احباب تھا۔ اور ضیاء الحق کو زمانے کا عمر فاروق قرار دیا تھا۔ اس کی مخالفت اسلام کی مخالفت، اس کی مخالفت وقت کی امیر المومنین کی مخالفت تھی۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کہاں کھڑی تھی؟ جمعیت علماء اسلام MRD کی پلیٹ فارم میں بے نظیر اور نوابزادہ نصر اللہ خان اور ولی خان کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ لیکن آپ میرا کچھ نہ بگاڑ سکتے۔ آج تاریخ میں بھی، ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی جمعیت علماء اسلام کا نام ہے، آپ نہیں ہے، آپ نہیں ہے۔ مجھے اور میری پارٹی کو، میری قیادت کو ہر جابر، ہر ظالم کے خلاف ایک
توانا آواز سمجھا جاتا ہے. مجھے باغی کا لقب دیا جاتا ہے. ظالم اور استبدادی قوتوں کے خلاف تمہیں درباری ملا سے یاد کیا گیا. تاریخ پڑھے نا, آج بھی وہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں مذہبی کارڈ. تو پھر 1 درجن علماء کو بلاؤ, 2 درجن کو بلاؤ, مجھے کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ تم کیوں مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہو. میرے خلاف استعمال کرو, پھر جو سا شک حیوان کو استعمال کرو. میرے خلاف استعمال کرتے ہو تو جب تاجمل جیسی خاتون ہے آپ کے پاس, وہ استعمال کرو, مقابلہ کریں. میرے خلاف استعمال کرتے ہیں تو پوری کیبنٹ ہے, فساد چودھری, شیخ رشید, شکنڈی کا شیخ, یہ ہے آپ کے پاس. تمہیں مولوی کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم اس مولوی کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ یہ بھی مولانا کا شکریہ ہے کہ آپ کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا, آپ کو جو کوئی سلام بھی نہیں کرتا. یہ بھی ان کا شکر ادا کرے کہ میری قیمت لگی. لیکن آپ کا جو سمت ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ. درباری ملا, درباری ملا, درباری ملا, درباری ملا. تاریخ میں 2 نام ہے, بالکل زیادہ دور نہیں, 2 نام ہے تاریخ میں. ایک ابو الفضل اور فیضی کا, ایک شیخ سرہندی مجدد الفسانی کا. کون کس سمت پہ شیخ سرہندی کو فالو کرتے ہوئے جدوجہد کر رہا ہے, کون ابو الفضل اور فیضی کے دربار ملا ہوتے ہوئے کردار ادا کر رہا ہے, یہ فیصلہ کون نے کر رہا ہے؟ آج تاریخ میں مجدد الفسانی کا نام ہے, زندہ ہے وہ, لیکن درباری ملا کا کتنا بڑا عالم تھا ابو الفضل. فیضی کتنا بڑا عالم تھا, ایک دفعہ بات سنتے یاد ہو جاتا. ایسی تفسیر بنائی ہے کہ پوری تفسیر میں نقطہ نہیں ہے, پوری تفسیر میں آپ کو نقطے والا لفظ نہیں ملے گا. یہ ثبوت دیتا ہے اس کی علمیت پر, یہ ثبوت ہے. لیکن جرم کیا تھا, وہ مغل بادشاہ کے گود میں پڑا. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ قبلہ حاجات اکبر بادشاہ ہے اور کعبہ مزارات بھی اکبر بادشاہ ہے. لیکن مجدد نے کیا کہا, یہ ظالم ہے, یہ جابر ہے, اس کے خلاف لڑنا جہاد ہے. تاریخ میں مجدد کا نام ہے, ابو الفضل کا یہ ہے وہ فرقہ جو موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتا. یہ ہے وہ فرقہ جو مجدد الفسانی کو فالو کرتے ہیں. درباری مولوی کو اپنی درباریت مبارک, مجھے اپنی بغاوت مبارک, مجھے اپنے انبیاء موسیٰ علیہ السلام اکابرین کی وراثت مبارک. میرے نبی کو دہشت گرد کہا گیا, مجھے انتہا پسند اور دہشت گرد کہا جاتا ہے. یہی تو نبی کی سنت ہے, اسی کو تو نبی کی سنت کہا جاتا ہے کہ جو گالی ان کی قوم کو پڑی وہ مجھے پڑ رہا ہے. یہ تو میرے لیے احساس ہے, یہ تو ایوارڈ ہے. اگر میں آج مجھے منافق کا ایوارڈ ملتا, درباری کا ایوارڈ ملتا, تو کل میرا مستقبل نوجوان طالب علم میرے بارے میں کیا رائے قائم کرتے. جو درباری تاریخ میں گزرے آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. مدینے کی ریاست, یہ ہے مدینے کی ریاست جو میں نے آپ کو کہہ دیا کی بارے میں انہوں نے جو فیصلے اقدامات کیے, یہ ہے مدینے کی ریاست. مدینے کی ریاست میں مدینے کا حکمران
زانی نہیں ہو سکتا، ایک حرامی بچی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ مدینے کی ریاست یا اس کی طرز حکمرانی کے لیے وہ آدمی ہو سکتا ہے جس کا کم سے کم کردار تو مدینے کی ریاست والوں دیکھ تو۔ اب فساد چودھری کی کردار مدینے کی ریاست والوں جیسی ہے، ان کی رنگ ڈنگ ایسی ہے۔ مدینے کی ریاست میں جو GHQ مسجد نبوی تھا، مدینے کی ریاست میں عدالت وہاں لگی تھی، مدینے کی ریاست میں لشکر وہاں سے تیار ہو جاتے تھے، سارے فلاحی اور خیر کام اور فیصلے وہاں سے ہوا کرتے تھے۔ تم کہتے ہیں آج سے 4 مہینے پہلے تم کہتے تھے کہ دہشت گردی مدارس سے پہلے، تم نے کہا کہ میں نے 1100 سینما ملک میں بنانے ہیں، 1100 سینما، یہ ہے مدینے کی ریاست۔ یہی تو مذہبی کارڈ ہے قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ کشمیر کی بات کی جاتی ہے، مولانا کشمیر کمیٹی کے 10 سال چیئرمین رہا، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی دورانی ہے، نہ منموہن سنگھ نہ سونیا گاندھی نہ نریندر مودی نے ہمت کی کہ کشمیر کی 370 اور 35(1) کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی مستقل حیثیت ختم کرے۔ آپ کی 1 سالہ حکومت میں اس کو اڑا دیا، آپ کی حکومت میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہتھوڑا بھی میرے ساتھ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہتھوڑا میری سپورٹ کر رہا ہے، تم کہتے ہو ہتھ کھڑا بھی میرے ساتھ ہے، تم کہتے ہو کہ ڈنڈا بھی میرے ساتھ ہے، پھر بھی کشمیر چلا گیا۔ یہ کیوں؟ ہتھوڑے کو جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ نہیں جانتے ہو ہتھوڑے، ہتھوڑے ہتھکڑے ڈنڈے سارے آپ کی سپورٹ میں، مگر پھر بھی کشمیر چلا گیا۔ حکومت بھی آپ کی، ہتھوڑا عدالت ہے، ڈنڈا اسٹیبلشمنٹ ہے، ہتھکڑا آپ کی ایگزیکٹو ہے، انتظامیہ ہے۔ یہ خود کٹپتلی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ فوج بھی ہمارے ساتھ ہے، عدالت بھی ہمارے ساتھ ہے، حکومت ہے میری، پھر کشمیر کیوں تھا؟ جب نریندر مودی الیکشن لڑ رہا تھا، تم نے یہاں سے کہا کہ اگر نریندر مودی جیت گیا تو کشمیر کی مسئلے کا حل ممکن ہے۔ 25 کروڑ مسلمانوں کو تم نے پیغام دے دیا، ان کو کنفیوز کیا کہ ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں جو میرا وکیل ہے، میرا مقدمہ دنیا میں لڑ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کو ووٹ دینا کشمیر کے مسئلے کا حل اسی میں ہے۔ آپ نے ووٹ دلوایا اس کو اکثریت دلوائی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ نریندر مودی اپنے انتخابی مہم میں یہ کہا کرتے تھے کہ 370 اور 35(1) کو ختم کروں گا اگر میری اکثریت آئی، کشمیر کی مستقل حیثیت ختم کروں گا۔ تم یہ کیسی ان کو مبارکباد دی وقت سے پہلے؟ ان کے منشور اور مینیفیسٹو میں شامل تھا، تم نے کیوں یہ باتیں کی؟ بھارت کو UN کونسل کا ممبر بنانے کے لیے تم نے ووٹ کیوں دیا؟ ووٹ کیوں دیا؟ اس کا جواب نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم نے کشمیر کو بیچ دیا، اور کہتے ہیں کہ بہت زبردست تقریر کی، بہت زبردست تقریر کی۔ تقریر سے نہ غریب کا پیٹ بھرا، نہ چٹنی بن سکتی ہے، نہ کوئی پکوڑا بن سکتا ہے، نہ برگر بن سکتا ہے اس سے، نہ سیور بن سکتا ہے، نہ بجلی سستی ہو سکتی ہے، نہ گیس سستی، نہ پیٹرول۔ تقریر ہوا میں چلا، جیسے ہوا میں یہ حکومت آئی۔ کیا تقریر کی؟ آپ تقریر کی رموز پہ نظر پڑ، ان کی پوری تقریر میں وہ زور ڈالتے ہیں انسانی حقوق پر، کہ کشمیر میں انسانی حقوق سلب ہو رہے ہیں، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں،
60 دن سے 70 دن سے کشمیر جیل بن چکا ہے، یہ ان کی تقریر کا خلاصہ ہے۔ یہ تو آپ کہتے ہیں، لیکن یہ تو دعوے کا ایک اور مدعا کا ایک پہلو ہے۔ دوسرے پہلو کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جو خطہ متنازع ہے، خطہ، یہ بات آپ نہیں کرتے کہ کشمیر متنازع خطہ ہے، متنازع خطہ ہے بہتر ساتھ، یہ بات آپ نہیں کرتے۔ آج صرف انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ابھی بھی ان کی بیانات آپ پڑھیں، 70 دن سے 3 مہینے سے بند ہے کشمیر۔ اصل مدعا تو ہمارا وہ ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا شہرت ہے، اصل مدعا تو یہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کونسل جو UN کا ہے، اقوام متحدہ کونسل برائے انسانی حقوق، آپ قرارداد پیش نہ کر سکتے، اس کے لیے 16 ممالک کی حمایت حاصل کرنا تھی، آپ کی حکومت وہ حاصل نہ کر سکے، 2 ممالک نے بھی آپ کی حمایت نہیں کی۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ تم نے کشمیر بیچ دیا، اس قوم کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، وہ آپ کی حمایت کیوں کرتے؟ یہ ہے اس حکومت کی کارکردگی۔ باقی مہنگائی غربت، ہمارا مدعا روز اول سے یہ تھا کہ یہ الیکشن جعلی اور دھاندلی زدہ ہے، لہذا ملک میں نیا الیکشن ہو، اور 14 مہینے نے اس کی نااہلی بھی ثابت کر کہ وہ کسی بھی ادارے کو مضبوط نہ کر سکے۔ تاجر ہڑتال، مزدور کسان ہڑتال، ڈاکٹر ہڑتال، دکاندار ہڑتال پر، انجینئرز کونسل ہڑتال پر، بلوچستان میں پوری یونیورسٹی 10 دن سے ہڑتال پر، پیرامیڈک ہڑتال پر، اسٹاف نرسز ہڑتال پر، پنجاب میں جو مفت دوائیاں ملتی تھی وہ آج نہیں ہے بلڈ کینسر۔ تم ڈینگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تم نواز شریف اور شہباز شریف کو ڈینگی برادران کہتے ہیں۔ آج اگر آپ کو کوئی ڈینگی خان کہے یا ڈینگی گستار کہے تو حق بجانب ہے۔ تم ڈینگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تم پولیو کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جو کام مدینے کی ریاست میں آسان کام ہے وہ تو شروع کرے۔ آسان کام ہے کسی کو گالی مت دو، کسی کو گالی مت دو۔ تم وزیر اعظم ہو، آپ کے مطابق تم گالی دیتے ہو، بالخصوص علماء کو، ہماری قیادت کو گالی دیتے ہو، تم اس کی توثیق کرتے ہو، بے توقیری کرتے ہو، ان کی تسلیل کرتے ہو۔ تو اگر ہم آپ کو کہیں کہ ملک میں حکومت ایک ڈونگی راجا ہے، اس ملک میں راج ایک ڈونگی راجا کی راج ہے، اور ڈونگی راجا کی راج اور ڈونگی راجا یہ ڈیزل سے نہیں چلتی، یہ ڈنڈے سے چلتی، یہ انگلی کے اشارے سے چلتی ہے، امپائر کے اشارے سے چلتی ہے۔ تم نے کہا نہیں، ہاں انگلی سے چلتی، اس میں ڈیزل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ کی زبان ہے، تم استعمال کرتے ہیں۔ ایک معمولی سی خاتون جس کا ہم اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا نے 44 لاکھ کی لسی پی ہے۔ بھائی اٹھاؤ کشمیر کمیٹی کی رپورٹ، بار بار ہم نے کہا کہ انہیں اسمبلی میں پیش کریں کہ مولانا نے کیا کیا۔ میں نے ان کو کہا ابھی تک تو انہوں نے میرے سامنے یہ بات نہیں کی، اور میں انتظار میں ہوں کہ وہ کرے اور میرے سامنے کرے، پھر میں جواب دے دوں کہ مولانا نے 44 لاکھ کی لسی پی ہے یا نہیں پی ہے، یہ مجھے پتہ نہیں۔ کم سے کم یہ مجھے پتہ ہے کہ آج تک مولانا نے بنی گالہ کی لسی نہیں پی ہے۔ تم آئے روز بنی گالہ کی لسی پہلے بھی پیتی رہی اور آج بھی پی رہی۔ شہید ختم نبوت حافظ حمداللہ صاحب، ختم نبوت حافظ حمداللہ صاحب، حمداللہ صاحب۔ اگر آپ کو یہ لسی فیڈر میں ملے تو چوسنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تم کردار دیکھیں نا، کردار ذرا دیکھیں۔
علماء کی توہین کرتے ہو، بچوں کو استعمال کرتے ہو، مدارس کے بچوں کو. لیکن یہ بچے جب ووٹ کے لیے جاتے ہیں تو پھر زندہ باد کیوں آپ کو ووٹ دیتے ہیں؟ محلے میں، گاؤں میں، آپ کی کنسٹیچوئنسی اور حلقہ انتخاب میں کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی مولوی آپ کے حق میں ایک تقریر کر کے تم کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہو، زندہ باد. لیکن جب وہ مجھے ووٹ دیتا ہے یا آزادی مارچ کا حصہ بن کے نکلتا ہے، پھر تم کہہ رہے ہو کہ مدرسوں کے بچے. آپ جو دھرنے میں 126 دن نچواتے تھے، 11 سالہ، 14 سالہ، 15 سالہ کی بچیاں، یہ ہے مدینے کی ریاست کا منظر. میں نے پچھلے دن امیر لیاقت کو کہا، میں نے کہا ہمارے دھرنے میں مسواک ملے گا، عطر اور جانماز ملے گی، غبارے نہیں ملے گی. کم سے کم غبارے نہیں ملے گی، شکر ملے گا. ہاں لوٹوں کی بھی ضرورت پڑے گی، لیکن میں نے کہا کہ سیاسی لوٹوں کی ضرورت. شیخ رشید کو میں نے کہا تم تو بن رہے تھے لالو پرشاد کہ ریلوے کو، محکمے کو میں سودمند ثابت کروں تاکہ فائدہ ریاست اور عوام کو پہنچے، ریاست کے خزانے کو پہنچے. لالو پرشاد تو نہ بن سکے تم آلو بن چکے ہو. آلو ہر سالن میں تم نظر آ رہے ہو گبو کی. مشرف کے سالن میں بھی تم، اس سے پہلے نواز شریف کی سالن میں بھی تم، چودھری شجاعت کی سالن میں بھی تم، آج عمران خان کی سالن میں بھی تم دکھائی دے رہے ہو. لالو تو نہ بن سکے، آلو بن گئے. یہ ان کا کردار. اس لیے آزادی مارچ کا ہونا، اس کا ہونا، یہ ایک دن ہم سے یہ کرنا پڑتا. کافی عرصے سے اس میدان سے ہم دور تھے، ہم کچھ آرام دہ ہو گئے، کچھ اقتدار میں زیادہ ان ہو گئے، تھوڑا جیل کی ہوا بکا لینا تاکہ وہ 70 کی دائی آ جائے، تاکہ 80 کی دائی آ جائے. اپنا قوت ثابت کرو اس ملک میں، سیاسی قوت ثابت کرو. آج پوری دنیا آپ کی طاقت کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئی. آپ تو مولانا فضل الرحمان کو 12واں کھلاڑی سمجھتے تھے، 12واں کھلاڑی. آج وہ 9 جماعتوں کا اوپنر بیٹھتے ہیں. نعرہ تکبیر! حضرت مولانا فضل الرحمان! حضرت مولانا فضل الرحمان! حافظ عبداللہ صاحب! آپ تو ہمیں پارلیمنٹ اور سیاست سے آؤٹ کرتے تھے. آج تمام سیکولر قوتیں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ایک مولوی کی قیادت میں، جس کی سیاست لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. لیکن ان کی سازش یہ تھی کہ ہمیں پارلیمنٹ اور سیاست اور مولوی کو مدرسے کا ہو یا خانقاہ کا، منبر کا ہو یا محراب کا، شیخ القرآن ہو یا شیخ الحدیث، ان سب کو ہو. لیکن آپ لوگوں نے آج کا نہیں، مستقبل کی جنگ لڑی. یہ آپ کی مستقبل کی جنگ ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا، کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہ مقابلہ کرنا. یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، یہ ہمارا سیاسی حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے.